بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 195 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانفقوا فی سبیل اللہ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، واحسنوا، اور تم احسان کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اس آیت کا تعلق بھی سابقہ آیات کے ساتھ ہے، جہاد کے متعلق احکامات کا بیان ہے۔ اس سے پہلے کی 3 یا 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات بیان فرمائے اور قصاص کے احکامات بیان فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد میں مال خرچ کرنے کے متعلق رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ایک ایسی چیز کا ذکر کیا کہ جو امت کی بقا اور امت کا قیام اس میں ہے۔ کہا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سبیل اللہ سے مراد یاد رکھیے، عمومی طور پر زیادہ تر سبیل اللہ سے مراد جہاد ہوتا ہے، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی جہاں پر علی الاطلاق مطلقاً یہ کلمہ آئے فی سبیل اللہ کا، اور حدیث میں بھی آئے، تو زیادہ تر اس میں جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کبھی فی سبیل اللہ سے مراد کوئی بھی اللہ کی راہ لی جا سکتی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جہاں پر صدقات کے مصارف ذکر کیے گئے، 8 مصارف ہیں جہاں پر زکوٰۃ، فرضی صدقہ یا زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اس میں ایک فی سبیل اللہ کا لفظ بھی ہے۔ تو اس میں بھی اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، اللہ کی راہ میں، وہ دعوت کا کام ہو، وہ دین کی ترویج کا کام ہو، وہ قلم کے ذریعے سے کوئی کام ہو رہا ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ تو ہے ہی، باقی کام بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس سے اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جو فی سبیل اللہ کے نام سے موسوم کیا، اس میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے جہاد کی، اس کو اللہ کی راہ قرار دے دیا۔ اس ایک لفظ میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ہمارے لیے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے ایک جہاد کی اہمیت کا معلوم ہوا، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کرنا کیوں چاہیے۔ فی سبیل اللہ، دیکھو یہ اللہ کی راہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہونا چاہیے، یہ فتنہ برپا کرنے کے لیے نہ ہو، فتنہ ختم کرنے کے لیے ہو، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو کسی ایسی راہ پر چلانا جس راہ پر چلتے ہوئے اس کی ہلاکت کا خدشہ ہو۔ وہ ہلاکت اس کی جزوی ہو، پارشلی ہو، یا وہ کلی ہو، مجموعی طور پر ہو۔ اس کی کئی ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں جس معنی میں یہ ہے، یہاں پر ہلاکت کس کو کہا گیا، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، یہاں پر اس کو بیان ہم کرتے ہیں ابھی۔ لیکن لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک یہ دین کے اعتبار سے ہے، اور ایک یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، دونوں طرح سے ہی۔ یعنی ایک ایسی چیز جس میں دین کا کوئی نقصان تو نہ ہو، لیکن جسم کا نقصان ہو، تو اس میں بھی انسان کو یہ کہا گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کسی چیز کے کھانے میں اس طرح سے اس کو لینا یا اس کی مقدار ایسی کہ جس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہو، اور یقینی ہو نقصان پہنچنا، بے شک وہ چیز حلال ہو۔ جیسے اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کے لیے چینی کا بے دریغ استعمال یا احتیاط نہ کرنا،
تو اس کے متعلق بھی کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ یہ تو حلال چیز ہے۔ اسی طرح حرام چیز جس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کا ذرہ برابر بھی استعمال وہ اس آیت کے منافی ہے، جیسے سگریٹ نوشی، نسوار اور اس طرح کی ہر نشہ آور چیز، ہر نقصان دہ چیز، ہر خبیث اور ہر گندی چیز، اس کے متعلق یہ حکم ہے۔ اہل علم سگریٹ کی حرمت پر جو دلائل بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ہلاکت ہے، یہ ہلاکت انسان کو کچھ عرصے کے بعد پیش آئے، یعنی اس کے آثار واضح نمایاں طور پر، یا جلدی پیش آ جائیں، دونوں طرح سے یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور اہل علم نے اس کو خودکشی میں بھی شمار کیا ہے، اس لیے کہ کبھی انسان خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور وہ 1 گھنٹے میں فوت ہو جاتا ہے، کچھ انسان خودکشی کی کوشش کرتے ہیں 1 ہفتے بعد فوت ہوتے ہیں، لیکن ان پر حکم خودکشی کا ہی لگے گا۔ سگریٹ نوشی کرنے والا شخص اپنے آپ کو جلاتا ہے، اپنے جسم اور اپنے اندر کے نظام کو جو اللہ کی نعمتیں ان کو جلا دیتا ہے۔ وہ پھیپھڑے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ اس میں سانس کو کھینچا جائے اور سانس کی آمد و رفت ہو، اس میں جب کہ دھوئیں کی آمد و رفت ہوتی ہے تو کس قدر تکلیف ہے ان پھیپھڑوں کے لیے کہ اللہ کی وہ نعمت بھی ہیں اور اللہ کی امانت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی چیزیں، ہمارا بھی موضوع نہیں ہے ورنہ ہم اس کے تفصیل سے دلائل بیان کرتے کہ کیا کیا اسباب حرمت کے۔ ہاں البتہ یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ جو سگریٹ ہے یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ ایک بڑے شیوخ میں سے ایک شیخ ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے، بہت بڑے محدث ہیں، علامہ یوسف القرضاوی، قطر میں بھی ہوتے ہیں، بڑے ہیوی علماء میں سے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات لکھی، اور وہ بات میں اس سے پہلے میں سوچا کرتا تھا، چند دن پہلے میں نے اس کو پڑھا تو میں یہ بات میرے ذہن میں آتی تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جن علماء نے سگریٹ وغیرہ کو مکروہ کہا ہے، جب انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہوگا تب ان کو اس کے نقصانات کا ٹھیک سے ادراک نہیں ہوگا۔ یقیناً کچھ علماء نے کہا ہے تو ان کو اس کے نقصانات کا ادراک نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کو مکروہ کہا، یا اس وقت سگریٹ کے اتنے نقصانات ابھی تک سامنے نہیں آئے ہوں گے، پتہ نہیں چل پایا ہوگا۔ بالکل یہی بات انہوں نے شیخ علامہ یوسف القرضاوی نے بیان فرمائی۔ انہوں نے ایک فتویٰ میں سگریٹ کی حرمت کا ذکر کیا اور اس میں کہا کہ کچھ اہل علم نے اس کو مکروہ کہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے ادب و احترام سے یہ کہا کہ یہ لگتا ایسے ہے کہ ان کو اس کے نقصانات کا علم نہیں تھا جو انہوں نے یہ بات کہی، ورنہ وہ کبھی یہ بات نہ کہتے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، یہ حرام ہے، خبیث ہے، یہ جس طرح سے نسوار ہے اور جس طرح سے ہر وہ چیز جو کہ اس اعتبار سے استعمال کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا معنی کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ خودکشی کرنا بھی اس لیے حرام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں بندہ ڈال لیتا ہے، اس لیے کہ جسم اللہ نے جو اس کو دے رکھا ہے، یہ ملکیت اللہ کی ہے اور امانت اللہ کی ہے، اس کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں پیسہ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی تمہارا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر اگر پیسہ خرچ نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ کیسے؟ دیکھیے، جہاد اسلام کا محافظ ہے، جہاد اسلام کی شان و شوکت ہے، اور ہم یہ پہلے بات کر چکے کہ جہاد اللہ کا حکم رحمت ہے، جس میں انسانیت، حیوانات اور تمام روئے زمین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس لیے کہ یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جہاد کسی ظلم کا نام، کسی ٹیرر کا، دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یہ دہشت ہے چوروں، لفنگوں اور جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں
اور جو لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے ان کے لیے یہ واقعی ٹیرر ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں سورۃ الانفال میں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم میں قوت ہے ان کے لیے تیاری رکھو، مِن رِبَاطِ الْخَیل، اور گھوڑوں کو باندھ رکھو، یعنی گھوڑوں کو بھی سداؤ یا ایسی تمام چیزیں تیار رکھو، تُرْہِبُونَ بِهِ، تم اس کے ذریعے سے ڈراتے ہو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ یہ جو تُرْہِبُونَ ہے، تُرْہِبُونَ ابھی عربی زبان میں دہشت گردی کہتے ہیں ارہاب کو، ارہاب اسی لفظ سے ہے، اسی سے ترہیبون، اور آہابا اس کا مادہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم دہشت بٹھاؤ ان لوگوں پر جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ کس کے ذریعے سے دہشت بٹھاؤ؟ اپنی جہاد کی تیاری کے ذریعے سے۔ تو اصولی طور پر کسی بھی ریاست میں جو اسلام کی نام لیوا ہو، جو مسلمانوں کی ریاست ہو، اس میں اصولی طور پر جہاد کے لیے، آرمی کے لیے، وہ آرمی جو اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہو، وہ سرحدوں کی حفاظت بھی اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دے رکھی ہے اور اسلام کی آزادی اور اسلام پر عمل کرنے میں آزادی کے لیے ہے، تو زیادہ یا بہت بڑا ایک فنڈ یا بہت بڑی ایک اماؤنٹ پیسے کی اسی پر خرچ کی جانی چاہیے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری جو یہ آرمی سے متعلق جو چیزیں ہیں، ڈیفینس سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان پر بہت بڑا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، اور کچھ نادان یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، یہ فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر ہونا چاہیے۔ یہ نادانی کی بات ہے، اس لیے کہ آپ کا ڈیفینس کمزور ہوا تو آپ کے گھر مضبوط، عالی شان، اور آپ کے بڑے امراء بھی بچ نہیں سکیں گے۔ ڈیفینس مضبوط ہونا چاہیے، اس پر خرچ اچھا خاصا ہونا چاہیے، جہاد پر اور دشمن کے مقابلے میں تیاری پر بہت خرچ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم دیکھیے کیسا ہے کہ اس میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ تمہارا ڈیفینس کمزور ہوگا، پوری امت کمزور ہو جائے گی۔ جہاد کمزور ہوگا، پوری امت کمزور ہو جائے گی، پوری امت کمزور ہوگی۔ پوری امت کمزور ہوگی تو لوگ تو تمہیں مٹانے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں مٹا دیں گے۔ تو گویا جہاد ظاہر ہے کہ خرچ کرنا اس پر لازم ہے، تاکہ اس میں ساری چیزیں جو جہاد میں متعلق ہیں وہ ان کو بہترین انداز سے آگے چلایا جا سکے۔ جب یہ نہیں ہوگا، امت کمزور ہوگی، اور یہ کمزوری اس کو ہلاکت میں لے جائے گی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ غالباً قسطنطنیہ یا اس طرح کسی ملک میں تھا، یہ مسلمانوں کے ایک لشکر گیا اور اس میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ شہید ہی یہ قسطنطنیہ، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں ترکی میں، وہاں پر شہید ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے متعلق کچھ بشارتیں بھی ذکر فرمائی تھیں۔ تو دشمن کے مقابلے میں جب دونوں صف آ رہا تھے، مسلمان اور سامنے دشمن، تو ایک نوجوان لڑائی کے دوران وہ مسلمانوں کی طرف سے نکلا اور ان کے جتھے میں داخل ہو کر، ان کی صفوں میں داخل ہو کر اندر تک گھستا چلا گیا اور بڑی بہادری سے لڑتا رہا۔ تو مسلمانوں کی سائڈ سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، انہوں نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ آیت تمہارا پڑھنا، اس کا استدلال غلط کر رہے ہو، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں خود کش حملے حرام ہیں، اس کے اوپر فتویٰ عمومی یہ ہے کہ خود کش حملے حرام ہیں، لیکن اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا، جس کو فدائی حملہ کہتے ہیں، یہ تو جائز ہے، جس میں بندے کی جان جانے کا خدشہ تو ہوتا ہے، لیکن بچنے کی امید بھی ہوتی ہے، بے شک تھوڑی ہی ہو، بے شک وہ 20-30% ہی کیوں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فدائی حملہ۔ تو یہ ناجائز نہیں، جہاں پہ ضرورت ہو یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو تم آیت پڑھ رہے ہو یہاں پہ اس کا انطباق نہیں ہو سکتا، یہ آیت یہاں پہ فٹ نہیں آتی، یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی،
انہوں نے اس کا شان نزول بتایا. کہتے ہیں ایسے نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح ہمیں دے دی، مکہ فتح ہو گیا، تو ہم میں سے کچھ انصار صحابہ نے یہ کہا کہ ہم جہاد میں لگے رہے اور ہم اتنا اپنے مال کی طرف، مویشی اور زمینوں کی طرف توجہ نہیں دے سکے، تو کیوں نہ ذرا اب ہم تھوڑی سی زمینوں پر توجہ دے لیں اور تھوڑا سا اس معاملے میں بھی اپنا مال کو خرچ کریں، توجہ کریں اور تھوڑا سا مال جمع کر لیں. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ تم جہاد میں اپنے مال کو خرچ کرنے کو چھوڑ کر اور جہاد سے اپنی دلچسپیاں ختم کر کے کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے تو یاد رکھو کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. کیوں؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے مال کو ذرا تھوڑا سا بہتر کر لیں اور اپنی دنیاوی سٹیٹس کو بہتر کر لیں. اگر کرنے میں لگ جاؤ گے اور جہاد نہیں کرو گے یا جہاد پر خرچ نہیں کرو گے، وہ چھوڑ دو گے وہ راستہ، تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آئے گا تو تمہارے پاس جتنا بھی پیسہ ہوا، جب تک جہاد کی تیاری اور جنگ کی ٹریننگ نہیں ہوگی کوئی حاصل نہیں ہوگا، تمہیں ہلاک ہو جاؤ گے. تو تب یہ آیت نازل ہوئی. یہ اس کا شان نزول ہے. تو گویا جہاد میں امہ، مسلم امہ کی حیات ہے، زندگی ہے جہاد میں. اور کہا وہ احسنو، اور احسان کرو. احسان کا مطلب کیا؟ نیکی کرو. چونکہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنا ایک نیکی ہے، تو کہا کہ اس کو کرتے رہو. یہ ہے، ہر نیکی پر احسان کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن عبادات میں احسان یہ ہے، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ سکھایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اے پیغمبر احسان یہ ہے. انہوں نے آ کر اس طرح سے سکھایا کہ آپ سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا. آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو، اور اس سے مراد صرف نماز نہیں ہے، تمام عبادات ہیں. اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی یہ خشوع خضوع، یہ اخلاص اور سنسیئرٹی ہونی چاہیے تمہارے اندر کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. گویا کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت ہو. اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں ان کو ذہن میں رکھا جائے. یا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم اتنا تو ہو. یعنی دو ہی لیول ہیں، احسان کے دو مراتب ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایسا نیکی میں ایسا خشوع خضوع اور کیفیت ہو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں بن پاتا تو کم از کم یہ ہو کہ یہ ذہن میں کیفیت بناؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب ہم ہر عبادت اس طرح سے کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ یقین پیدا ہوگا، تو بتائیے کتنی اچھی ہوں گی عبادات، نمازیں کتنی اچھی ہو جائیں گی. یہ احسان ہے. تو کہا یہ کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.